الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون واعتصموا بحبل اللہ جميعا تسی اللہ دی رسی نو سب مضبوطی دے نال پکڑ لو ولا تفرقوا اور تفرقہ نہ بڑھاؤ واذکروا نعمت اللہ علیکم اور تسی یاد کرو اپنے اتے اللہ تبارک و تعالی دی نعمت اذ کنتم اعداء جدو تسی دشمن آئے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ اس تواڈے دلہ دے درمیان محبت پیدا کی تھی فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا پس تسی اس دی نعمت دی وجہ تو بھائی بھائی بن گئے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ اور تسی جہنم دی بالکل گڑھے دے کنارے تے آئے فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا اس نے تانوں دے کولوں بچایا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تواڈے واسطے اپنی نشانیاں بیان کردا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ تاکہ تسی ہدایت پاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت دے اندر پورے انسانیت نو اور خاص طور پہ اہل اسلام اس بات کا حکم دینا کہ لوگ اللہ دی رسی میں مضبوطی نہ کریں اور تفرقہ نہ بنا، کیونکہ جدو بھی کوئی لوگ اور امتاں گمراہ ہوئیاں دین اور شریعت تو ہٹ گئیاں وہ فرقے دے اندر گئیاں تو وہ دین اور شریعت تو ہٹ گئی۔ جدو تک وہ قرآن اپنے اپنے نبی دے دور دے اندر جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب نازل فرمائی اس دے مطابق اور اس نبی دے طریقے دے مطابق وہ زندگی گزار دے رہے ہیں وہ کامیاب ہے۔ ہن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آخری کتاب آخری رسول بھیجیا اور آون والے ہر انسان نو قیامت تک اس بات کا حکم دیتا کہ تسی اللہ دی رسی نو مضبوطی نہ پڑھو اور تفرقہ نہ بناؤ۔ اللہ دی رسی کیا ہے؟ اللہ دا قرآن اور اس قرآن دی تشریح کی تھی، تفسیر کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا قرآن اور حدیث ہی اللہ تبارک و تعالیٰ دی رسی ہے۔ اس تو جڑا بندہ ہٹ گیا وہ تفرقے دے اندر پہ گیا اور اس نے اس دین نو چھڑ دیتا۔ آج اسی دیکھ رہے ہیں دنیا دے اندر ایسے ایسے لوگ تو نظر آون گے جدو انہوں دے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ دی کتاب دی کوئی آیت پڑھی جائے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث وہ پڑھی جائے فٹ ایک جواب ہے یہ ساڑھے پیو دادے تاج تک نہیں کیتا نہ انہاں دسیا نہ ساڑھے مولویاں دسیا یہ تو سچ تو پڑھ رہے۔ یہ جواب کون دے رہا؟ یہ جواب وہ بندہ دے رہا جڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھن والا، یہ اس کا جواب ہے۔ اور یہی جواب انہاں لوگاں دا جنہاں نے جتنے انبیاء نو جھٹلایا انہاں سارے کا جواب ہے کہ اے پیغمبر جڑا اے تو جڑا نواں کام لے کے آ گیا اے ساڈے پیو دادے تاج تک کیتا نہیں،
یہ انہوں کا جواب اللہ نے قرآن ایک جگہ تو نہیں بار بار اللہ نے ذکر کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس لیے پیغام اللہ کا لوگوں کے سامنے بیان کیا، ابراہیم علیہ السلام ہو گئے، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اور جتنے اللہ نے پیغمبر انہوں نے جدو پیغام دیتا نا ایک گل وجدنا علیہ آباءنا، اے جڑا ساڈا طریقہ اپنے پیو دادے نوں دسی اس طریقے تے پایا تو کیڑا کڈ لیا. اے اللہ نے ذکر کیتا کہ ایک کافر نے جواب کس نو دیتا اس وقت دے نبی نے. تے اج ایک مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھن والا جڑا ہور نہیں تے اے نظریہ عقیدہ رکھدا کہ بھائی جس لے اذان ہوئے نا اذان تو بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے، جڑا حدیث کے اندر ثابت نہیں کہ اذان تو بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ نہیں پڑھنا بلکہ دعا پڑھنی اور درود نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے پڑھنا. حکم اے پڑھن دا حکم نہیں. تو اے مسلمان بھی اج وہی گل کر رہا جڑے پیچھے کافر کرتے رہے. مانا اس مسلمان تے انہاں کافروں کے اندر کوئی فرق رہتا تا واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے لوگو فرقے دے اندر نہ پاؤ، اللہ دی رسی نو مضبوطی نہ پڑھ. کیوں؟ فرمایا وذکروا نعمت اللہ دی نعمت نو یاد کرو جڑی اللہ نے تواڈے اوتے کیتی. وہ کیڑی نعمت ہے؟ فرمایا اذ کنتم اعداء جدو تسا علیحدہ دشمن آئے، تواڈا سالہ سال تواڈیاں لڑائیاں جنگاں اہل عرب دیاں مکدیاں ہی نہ، اوس اور خزرج مدینہ دے اندر اور اسی طرح مکے دے اندر اس کو اپنی غیرت تو ایک بندے نے کوئی کام کیتا لڑائی ہو گئی، ایک بندہ قتل، تحقیق نہیں کرنی غلطی کی دی نہ انہاں کہ اس بندے ساڈے نو ماریا تے ماریا کیوں، ساڈے بندے نال زیادتی اس کیتی تے کیتی کیوں ہے. بس جنگ شروع ہو گئی، پھر لگی رہی، مکڑ دنا ہی نہیں کہتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو بھیجیا، اسلام آ گیا. جڑے اسلام دے اندر آ گئے وہ آپس دے اندر اللہ دی اس اسلام والی نعمت دی وجہ تو بھائی بھائی بن گئے، اور بھائی بھی انج بن گئے. فرمایا رحماء بینہم، کہ وہ آپس دے اندر بڑے ہی پیار والے، بڑے ہی محبت والے. اتنی محبت اپنے گھر دے اندر رہائش، اتنی محبت کہ اپنی بیوی نو طلاق دے کے انہوں آکے عدت پوری ہوئے تو نکاح کر لے. اتنی محبت اپنے کاروبار دے اندر شریک. یہ کون نے؟ اے مہاجر نے جڑے مکے دے اندروں آ کے مدینے دے اندر آئے ہجرت کر کے. اور ابو ایک کم کرنے والے کون نے؟ اے انصاری مدینے دے اندر رہن والے جنہاں نے اسلام نو منیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تے ایمان لے آئے. انہاں دا طرز عمل یہ ہے کہ وہ اپنے اندر بھائی بھائی بن گئے. اور پھر اس اسلام دی وجہ تو وہ جنگاں انہاں ختم ہو گئی، اور وہ غیرت دے نام دے اوتے جڑا ایک دوسرے نو قتلامیاں کرنیاں، خون ریزی کرنی، وہ سب کچھ ختم ہو گیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں یاد رکھنا اے جڑی امت ہے نا 73 فرقے دے اندر تقسیم ہونی. وَسَتَفْتَرِقُ هَٰذِهِ الْأُمَّةُ عَلَىٰ 73 فرقہ، 73 فرقے دے اندر. فرمایا کلہم فی النار، سارے کے سارے کتنے جان گے؟ جہنم کے اندر آ گئے. الا واحدہ، صرف ایک فرقہ ہوگا، فرقہ ناجیہ، نجات پانے والا فرقہ ایک ہی ہونا جڑا بچنا. بنیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ گل ہے کہ 73 فرقے کے اندر یہ امت تقسیم ہوئی سارے جہنمی، وہ ایک جنتی فرقہ جنتی نجات پاؤن والا، ارے اللہ کے نبی کو کیڑا فرقہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہ فرقہ ہوئے گا جڑا میں محمد دے طریقے تے اور میرے صحابہ دے طریقے تے چل سی. گل نہیں ختم، کوئی گل ہی نہیں رہی. اج بھی جڑا بندہ چاہتا کہ آخرت کے اندر میں جنت مل جائے، اس واسطے کہ دو چیزاں لازم نے، اللہ دا قرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث. پکا جنتی لکھ کے دینے، حلف دینے
ملیا کہ ہاں جڑا بندہ اللہ دے قرآن نو من لوے دے مطابق زندگی گزارے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی صحیح حدیث دے مطابق زندگی گزارے، اے بندہ جنتی۔ کوئی بھی بندہ دنیا دے اندر اے نہیں آکھ سکدا کہ بھائیو اے قرآن نو چھوڑ دو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث نو چھوڑ دو، میرے فرقے دے اندر آ جاؤ، میرے استاد دے فرقے دے اندر، میرے پیر اور مولوی دے فرقے دے اندر آ جاؤ، جنت مل سی۔ نہیں آ سکتا، کیونکہ اللہ نے گارنٹی نہیں دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی نہیں دی۔ فرمایا یاد کرو اے اللہ دی نعمت کہ اللہ نے تانوں کیا کیتا، بھائی بھائی بنا دیتا اس اسلام دی نعمت دے نال۔ فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ اسلام دے آمن تو پہلے تواڈی جاہلیت جڑی آئی، غلط رسم و رواج جڑے آن، من مرضی دے تواڈے جڑے کام آئے، اے تواں اس جگہ تے پہنچا دیتے ہیں کہ تسی جہنم دے جڑا گڑا ہے نا وہ بالکل کنارے تے کھلوتے ہیں، بس ہن وچ ڈمنا ہی تاں جے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام بھیجا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے، انہوں نے اللہ دی آیات پڑھ پڑھ کے تانوں اس جہنم دے کنارے کو پیچھے ہٹا علی شفا حفرۃ من۔ اور سارے جڑے جٹ یہ لوگ ہیں وہ کیا کریں، وہ آتے ہیں اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ شفا شفا کیڑا، اے جہنم دا گڑا کنارہ، اور بظاہر تے اپنے دماغ میں اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے، شین دے تھلے زیر تے فرق تھوڑا جہا، زبر پڑھ سو تو مانا ہو اور یہ زیر پڑھ سو تو مانا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے کہ لوگوں اپنی حالت تواڈی یہ ہے، اس اسلام کی وجہ تو تسا جہنم کو بچے ہو۔ اور اللہ فرماندے کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی آیات بیان کیتیاں کدے واسطے، لکم تواڈے واسطے۔ کم اللہ نے ضمیر استعمال کیتا، جڑے مخاطب سنن والے لوگ نے نا اللہ نے انہاں واسطے استعمال کیا، لکم تواڈے واسطے اللہ نے اپنی آیات بیان کیتیاں، اپنی نشانیاں بیان کیتیاں۔ کیوں، کیا وجہ ہے اللہ کو بیان کرن دی، کیا ضرورت پیش آئی؟ جویں کوئی اپنی مرضی نال چلدا رہے، زندگی گزار لے، جویں منہ آیا یہ جڑا مرضی مسئلہ کریندا رہے، جویں وہ کیتی رکھے، کیا ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نو؟ او ہستی اس نو کسی کی ضرورت نہیں، اگر ساری دنیا اس کی نافرمان ہو جائے انہوں کوئی پرواہ نہیں، انہوں کیا ضرورت آئی؟ فرمایا انہوں ضرورت یہ آئی لعلکم تہتدون، تاکہ لوگوں تسی ہدایت والے بن جائے، تسی سدھے راہ تے آ جاؤ، تسی جنت دے حقدار بن جاؤ، جہنم کو لو بچ جاؤ، اللہ نے یہ ضرورت آئی۔ اور ہر مسلمان جڑا جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، وہ یہی خواہش ہونی چاہیے دل دے اندر کہ میرا مسلمان بھائی جڑا وہ جہنم کو بچ کے جنت دا وارث بنے۔ اگر یہ خواہش نہیں ہے، یہ دل دی تمنا نہیں ہے، تو سمجھو ساڑھے ایمان دے اندر کوئی نہ کوئی کمی ضرور ہے۔ وگرنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ہر وقت سوچ فکر یہی آئی کہ اے لوگ جڑے نا یہ جہنم کو بچ جائے، یہ جنت دے وارث بن جائے۔ جہنم دی اگ بڑی سخت ہے، اے دنیا دی اگ جڑی ساڈا جسم جڑا تھوڑا جہا جلسی بن جائے برداشت نہیں ہوتا، وہ اگ جس دے اندر اللہ نے انسان تے پتھر سٹنے بالنی، اللہ نے انساناں تے پتھر نو بنایا، انہاں دے نال اگ جڑی وہ تیز ہونی۔ دنیا کے اندر سلنڈر استعمال کرنے، گیس استعمال کرنے، تیز اگ کرنی ہے، لکڑی استعمال کرنے، تو جہنم دی اگ جڑی تیز ہونی، اتنے پتھر بہنے تے انسان بہنے۔ یہ نہیں کہ انسان گیا سڑ گیا ختم ہو گیا، نہ یہ بھی نہیں، جڑا گیا ایک باری سڑ گیا، اللہ فرما دے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، یہ ایک چمڑی ختم ہوئی نا میں دوبارہ بد چمڑی دے۔ اس جہنم میں جانا ہے انسان، ہر انسان کی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ میرا کوئی بھی مسلمان بھائی وہ جہنم میں نہ جائے بلکہ جنت دا وارث بن جائے۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر سانو حکم دیتا اہل اسلام نو، مسلمانوں نو کہ لوگوں تفرقے دے اندر نہ پاؤ، اللہ اور اس دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی رسی جڑی اللہ دی قرآن والی حدیث والی، اس نو مضبوطی نال پڑھ لو، تسی جنت تے چلے جاؤ،
دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سانو قرآن اور حدیث نو سمجھن تو بعد عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب